افغانستان کو ڈیولپ ہونے میں، طالبان کو اپنی حکومت کو مضبوط بنانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، ترکی یا کوئی اور ملک جو ہے ان کا ساتھ دے گا؟ دینا چاہیے. یہ اگر دے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ مفادات کے مطابق کام کرتا ہے. لیکن اگر ہم بطور مسلم سوچیں، پہلا سٹیپ تو یہ ہے، تو پوری دنیا کے 57-58 کنٹریز جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، ان کا کام ہے کہ اپنے مسلمان بھائی برادر ملک کی مدد کریں. اس وقت افغان حکومت جو ہے، جو طالبان کی حکومت ہے، اس میں کیا ایسے عہدیداران ہیں جو اس نظام کو اچھے سے چلا سکیں اور اس کو بہتری کی طرف لے جا سکیں؟ دنیا سمجھتی تھی کہ یہ ملا برادر ہو گئے، ملا ضعیف ہو گئے، ملا عبد الغنی ہو گئے، 4-5 جو نام سامنے آتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی لیڈرشپ ہے. یہ تو جب انہوں نے اپنی قیادت کا اعلان کیا، اس میں ملا عبداللہ کو سامنے رکھا اور لوگوں کو سامنے رکھا، تب انہیں پتا چلا کہ پوری دنیا کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے، دنیا کے سامنے جو فیس تھا وہ سیکنڈ لیڈرشپ تھی. مین لیڈرشپ، صفحے اول کی لیڈرشپ تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو اگر سیکنڈ لیڈرشپ نے پوری دنیا کو ناکوں چنے چبا دیے، تو پھر فرسٹ لیڈرشپ کس طرح کی ہوگی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک. ناظرین، افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آ چکے ہیں اور اسلامی آئین کی تیاری جاری ہے. بہت ہی جلد اسلامی آئین کو وہاں پر نافذ کر دیا جائے گا. کیا مشکلات درپیش ہوں گی طالبان کو اسلامی آئین کو نافذ کرنے میں؟ کیا چیلنجز ہیں جو انہیں اس وقت درپیش ہیں اور ان دا فیوچر درپیش ہوں گی؟ اس متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائد صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ برسر اقتدار آ چکے ہیں اور اب اسلامی آئین کی تیاری جاری ہے، بہت جلد اس کو نافذ کر دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی آئین کو نافذ کرنے میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ پہلا چیلنج تو اس آئین کی تیاری ہے، کیونکہ بظاہر تو یہی ہے کہ ہم سنتے بھی یہی آئے ہیں، ہمارا بلیف بھی یہی ہے، طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا آئین قرآن اور سنت ہوتا ہے. بالکل. تو بظاہر یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ وہاں کا آئین قرآن اور سنت ہوگا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں کو لے کر آئین بنایا جائے گا، مگر اس آئین کو نافذ کرنے کے لیے خاص سٹرکچر چاہیے ہوگا، خاص جگہ پہ لوگوں کو اپائنٹ کرنا ہوگا، ان کے اختیارات کو اس کے مطابق انہیں تفویض کرنا ہوگا. یہ اس آئین کا حصہ ہوگا. مثلا اگر گورنر ہے، اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ عدلیہ کے ججز ہیں، کس لیول کے جج کے کیا اختیارات ہوں گے؟ مقننہ کے اختیارات کیا ہوں گے؟ آرمی کے اختیارات کیا ہوں گے؟ پولیس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ وہ آگے کس کس کو جواب دہ ہوں گے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اس آئین میں ہی ہوں گی نا. پھر شہریوں کے حقوق کیا ہوں گے؟ اگر حقوق سلب ہوتے ہیں تو شہری کہاں پر جا کے اس کے خلاف کس طرح کی اپیل کریں گے؟ اس کے اگینسٹ انہیں ریلیف یا پنشمنٹ وہ کس طرح کی ہوگی؟ یہ تمام چیزیں اس آئین کا حصہ ہوں گی. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ آئین تو بن چکا ہے، قرآن اور سنت آئین ہے، تو فلسفے کی حد تک بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس کے اگلے سٹیپس ہیں وہ سارے کے سارے بھی باقی ہیں. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ طالبان کو ایک ایسے آئین کی تیاری کرنی ہے، ایک ایسے آئین کو پلان کرنا ہے، اسے ضبط تحریر میں لانا ہے جس کے اوپر تمام افغانستان کی جماعتیں متفق ہوں، اس کا باشعور طبقہ جو ہے وہ اسے فالو کرے، اسے ایکسیپٹ کرے. یہ سب سے اس کا پہلا سٹیپ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ایک بیسک سٹرکچر بنانا پڑے گا. اس سٹرکچر کو بنانے کے لیے کون کون سے ایسے امپورٹنٹ ادارے ہیں جو انہیں پہلے ترتیب دینے پڑیں گے؟ لیکن وہ تو ہر ملک کے ادارے جو آج کی جدید دنیا اس پہ وہی ہے جو آپ کے پاس ہے. عدلیہ ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہے، وہ جو آپ کے یہاں پر ہے لگ بھگ وہی ہوں گے. ان کے نام تھوڑے فرق ہو جائیں گے. ابھی انہوں نے 21 ادارے بنائے بھی ہیں. میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں تو ان 21 اداروں کی میں لسٹ آپ کو فراہم بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون سے ادارے لے کے چل رہے ہیں. سب سے پہلی بات میں بتا رہا تھا کہ آئین کو مکمل طور پر ضبط تحریر میں لانا ہے، اسے منظور کروانا ہے. دوسرے نمبر پر ہے امن و امان کا قیام. آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس یہاں سے گیا ہے تو یہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی، وار لارڈز آ گئے، اغوا کی وارداتیں شروع ہو گئیں، کرائمز بڑھ گیا. اس کے بعد طالبان کا رائز شروع ہوا تھا. بالکل ایسے ہی امریکہ یہاں سے جانے کے بعد مکمل طور پر اس کوشش میں ہے کہ داعش کے ذریعے، TTP کو استعمال کرتے ہوئے، را کو استعمال کرتے ہوئے افغانوں کو آپس میں لڑا کر اپنی شکست کا بوجھ تھوڑا کم کر سکے. تو افغانستان میں امن کا قیام طالبان کی پہلی ترجیح اور مغربی دنیا کی وہ پہلی ترجیح اس امن کو تباہ برباد کرنا ہوگا. تو افغانستان کے لوگ، افغانستان کے حکمران اس امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سٹیپ ہوگا. اس کے بعد جی اس کے بعد میں اپنی پہلا پوائنٹ کلیئر کر دوں نا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. اب دیکھیں کہ وہ تو وہ لوگ جو گاڑیاں بھی چھوڑ کے گئے، تباہ کر کے گئے، آپ ان سے شکوہ نہیں کر سکتے. وہ تو آئی تباہی پھیلانے کے لیے تھے. اگر انہیں پل تباہ کر دیے، اگر انہیں سڑکیں تباہ کر دی، اسکول تباہ کر دی، ہاسپٹل تباہ کر دیے، تو وہ آئے ہی اسی لیے تھے. تو اب آپ یہاں بیٹھ کے اگر روتے رہیں کہ امریکہ تباہ کر گیا، اب ہم کیا کریں؟ یہ ایک نانسنس قسم کی بات ہوگی اور اس بات کا افغان طالبان کو علم ہے. تو اگلا سٹیپ ہے انفراسٹرکچر کو تیار کرنا، تعمیر نو کرنا افغانستان کی. تو اس کے لیے ظاہر انہیں وسائل بھی چاہیے، انہیں ٹیکنیکل آدمی بھی چاہیے، انہیں پبلک کی سپورٹ بھی چاہیے. اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے. پھر اس کے بعد تعمیر نو. اس کے بعد جو ان کی قیادت ہے
اس کے اوپر کتنے زیادہ دھڑے متفق ہو پاتے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں, کسی صورت ممکن نہیں کہ ایک قیادت کے اوپر پورا افغانستان متفق ہو جائے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں. ایسے ہی اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو ایک پریزیڈنٹ اگر ہے, اس کے 51, 52, 55% ووٹ ہیں, اس کا مطلب ہے 45% لوگ تو اس کے خلاف ہیں. پاکستان میں 6-7 جماعتیں 8 جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں, بڑی جماعتیں, اور جو جماعت برسر اقتدار آتی ہے عام طور پہ اس کے 7 یا 8% ووٹ ہوتے ہیں, تو 92% تو اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ افغانستان کی حکومت تبھی جائز سمجھی جائے گی جب افغانستان کے تمام دھڑے اس کے اوپر متفق ہوں, تو یہ بیسیکلی ایک شیخ چلی کا خواب ہے, فولز پیراڈائز ہے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن کتنے زیادہ دھڑوں کو وہ اپنے ساتھ ملا پاتے ہیں, یہ ان کا ایک بڑا ایک ان کا امتحان ہوگا. تو یہ پہلا سٹیپ ہے جس سے طالبان حکومت گزرے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کتنے دھڑوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے افغان حکومت یہاں پہ رہی, اس کے علاوہ امریکہ نے یہاں پہ 20 سال گزارے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھڑے جو اس حکومت میں آ کے مل جائیں گے کہ وہ انہی کے ہی جو ہے نا بندے ہوں, یا وہ اس میں حکومت میں اس لیے شامل ہوں کہ اس حکومت کو ناکام بنایا جائے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں, لیکن کسی بھی اچھی لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے کیمپ سے بھی اچھے آدمی چن کے اپنے پاس لے آتا ہے. انہیں لالچ کے ذریعے, انہیں محبت کے ذریعے, انہیں تکریم کے ذریعے اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے. طالبان بھی یہی کریں گے. دیکھیے اب مثال کے طور پہ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے بہت قابل آدمیوں کی ضرورت ہوگی. اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے اور دوسرے دھڑے میں موجود ہیں تو انہیں ان کی خدمات تو لینی پڑیں گی. اس میں وہ خطرہ بھی ہوگا جو آپ نے کہا, لیکن طالبان کی قیادت نے اپنے آپ کو انتہائی زیرک اور معاملہ فہم ثابت کیا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ اس امتحان سے بھی نکل آئیں گے. اچھا, افغانستان کو ڈیولپ ہونے میں, طالبان کو اپنی حکومت کو مضبوط بنانے میں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, ترکی یا کوئی اور ملک جو ہے ان کا ساتھ دے گا؟ دینا چاہیے. یہ اگر دے گا, وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں, وہ مفادات کے مطابق کام کرتا ہے. لیکن اگر ہم بطور مسلم سوچیں, پہلا سٹیپ تو یہ ہے, تو پوری دنیا کے 57-58 کنٹریز جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کا کام ہے کہ اپنے مسلمان بھائی برادر ملک کی مدد کریں. یہ پہلا سٹیپ. اگر وہ نہیں بھی کرتے, اب آج کے جو سینیریو چل رہا ہے کہ ملکوں کو جغرافیائی سرحدوں میں تقسیم کر دیا گیا, امت کا وجود ختم کر دیا گیا, اگر اس طرح بھی دیکھیں تو ایک مستحکم افغانستان پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے. بلکہ اپنے پاکستان کے ساتھ ترکی کی مثال دی کہ وہ بھی مسلم ملک ہے. ترکی چھوڑیں, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے لیے بھی, رشیا کے لیے بھی, حتیٰ کہ ایران کے لیے بھی ایک مستحکم افغانستان زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا بنسبت غیر مستحکم افغانستان کے. اس لیے یہ تمام علاقائی طاقتیں جو ہیں یہ اسے سپورٹ کریں گی. اور اگرچہ ان کیس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سپورٹ نہیں کرتے یا کہتے ہیں جی کہ ان پہ کوئی پریشر آتا ہے ایکسٹرنلی, تو کیا افغانستان ان دا فیوچر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا کسی معاملے میں؟ دیکھیں یہ تو گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے. آپ کیا کرتے ہیں جواب میں آپ کو ویسا ہی ملتا ہے. ابھی تو انہوں نے پچھلی تمام غلطیوں کو تمام لوگوں کی معاف کرنے کا اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا, آپ لوگ دباؤ میں تھے, آپ لوگ لالچ میں تھے, ہمارے اپنے تھے, ہمارے غیر تھے, ہم نے سب کو معاف کر دیا. دس از ونس. یہ زندگی میں کبھی کبھی ایسی بات سننے کو ملتی ہے. بالکل. تو اس کے بعد اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ اچھا لیں گے, اگر آپ برا کریں گے تو آپ برا لیں گے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوگا جس کا 7واں بحری بیڑا جو 65 کی جنگ میں چلا تھا ابھی تک نہیں پہنچا. آپ کو اس کا انتظار کرنا ہے, یا آپ کو جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے پہلے بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے؟ اب انڈیا کیوں رو رہا ہے؟ انڈیا نے یہی کہا کہ امریکہ دھوکہ دے گا, امریکہ دھوکہ دے گا, امریکہ دھوکہ دے گا. امریکہ کی تاریخ ہی دھوکہ دہی کی تاریخ ہے, امریکہ کی تاریخ فراڈ کی تاریخ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام ممالک کو اس بات کا پتہ ہے. دیکھیں روس کا کسی صورت موجودہ حالات میں امریکہ سے الائنس نہیں ہو پائے گا. چین کسی صورت امریکہ کے ساتھ کنधा ملا کے کھڑا نہیں ہوگا. تو ایک اصول ہے جنگ کا دشمن دوست ہوتا ہے. ایسا ہی. اس اصول کے تحت ان تمام ممالک کو افغانستان کے معاملات میں اس کی ہیلپ کرنا پڑے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغان حکومت جو ہے, جو طالبان کی حکومت ہے, اس میں کیا ایسے عہدیداران ہیں جو اس نظام کو اچھے سے چلا سکیں اور اس کو بہتری کی طرف لے جا سکیں؟ دیکھیں ہیں کیا, انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہیں. اور مزے کی بات ہے پوری دنیا کو انہوں نے ایک اور شوق دیا. دنیا سمجھتی تھی کہ یہ ملا برادر ہو گئے, ملا ضعیف ہو گئے, ملا عبد الغنی ہو گئے, جو 4-5 جو نام سامنے آتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی لیڈرشپ ہے. یہ تو جب انہوں نے اپنی قیادت کا اعلان کیا, اس میں ملا عبداللہ کو سامنے رکھا اور لوگوں کو سامنے رکھا, تب انہیں پتا چلا کہ پوری دنیا کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے, دنیا کے سامنے جو فیس تھا وہ سیکنڈ لیڈرشپ تھی. مین لیڈرشپ, صف اول کی لیڈرشپ تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو اگر سیکنڈ لیڈرشپ نے پوری دنیا کو ناکوں چنے چپوا دیے تو پھر فرسٹ لیڈرشپ کس طرح کی ہوگی؟ میرا خیال آپ کو بالکل مطمئن رہنا چاہیے. مگر یہ ایک جنگ اور ایک پالیٹکس, ان دونوں کو لے کر چلنا آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں ہے. یہ دیکھیں
پالیٹکس میں بھی جنگ آتی ہے اور جنگ میں بھی پالیٹکس آتی ہے، تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. جنگ بھی ساتھ ساتھ چلے گی، پالیٹکس بھی ساتھ ساتھ چلے گی. دشمن آپ پر وار کرنے کی کوشش کرے گا، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. دشمن نفاق کا بیج بونے کی کوشش کرے گا، آپ اتحاد کی کوشش کریں گے. دشمن آپ کے راستے بند کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نئے راستے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ معاملہ چلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تھی پروگرام میں کہ اداروں کے متعلق بتائیں گے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ کون سے ادارے ہیں جو ترتیب دیے جائیں گے؟ ہر ملک کو چلانے کے لیے بے شمار اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو زیادہ تر تو وہ کامن ہی ہیں جو ہمارے یہاں پہ ہوں گے، مگر 2-3 چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں کیونکہ وہ ایک اسلامی حکومت بننے جا رہی ہے، عمارت اسلامی بننے جا رہی ہے. تو میں نے ان کی ترتیب لکھ لی تھی آپ کے ساتھ اور قارئین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اگر وہ ادارے دیکھیں تو انہوں نے ٹوٹل 21 ادارے ترتیب دیے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کا ادارہ، دارالافتاء جس میں فقی مجالس ہیں، تخصصات کمیشن ہے، پھر کمیشن برائے عسکری امور، سیاسی دفتر، انٹیلیجنس کمیشن، تعلیم و تربیت و ہائی ایجوکیشن کمیشن، کمیشن برائے مالی و اقتصادی امور، دعوت و ارشاد، جلب و جذب کمیشن، کمیشن برائے امور صحت، کمیشن برائے میڈیا و ثقافتی و طباعتی امور. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کمیشن برائے میڈیا جو ہے نا، یہ انہوں نے پہلے مس کیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں ڈی فیم پوری دنیا کے سامنے ہونا بھی پڑا. پھر رفاہی اداروں اور کمپنیوں کا کنٹرولر کمیشن، انہیں دیکھا جائے نا کہ کون این جی اوز آ رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. کمیشن برائے سرحدی امور، کمیشن برائے معدنیات، عوامی نقصانات کی روک تھام اور سماع شکایات کمیشن، بے سہارا، یتیموں اور معذوروں کے امور کا کمیشن. اس وقت افغانستان میں بے شمار لوگ معذور ہو چکے ہیں جنگ کی وجہ سے، تو ان کی بحالی کے لیے، ان کی امداد کے لیے، انہیں اس مین سٹریم میں لانے کے لیے باقاعدہ کمیشن بنایا گیا ہے. اس کے بعد عسکری ٹیکنیکل و انجینئرنگ کا ادارہ، پہلے تھا عسکری امور، اب یہ ٹیکنیکل اینڈ انجینئرنگ جس کا تعلق ملٹری ونگ سے ہوگا وہ بنایا گیا ہے. مرکزی ادارہ مالیات، دینی اشاعت کی نگرانی کا ادارہ. یہ نہیں کہ یہاں پر آپ کے فالس عقائد، جس طرح آپ کی سلیبس کی بکس میں کبھی کوئی کچھ ڈالا کبھی کوئی کچھ ڈال رہا ہے، انہوں نے اس چیز کی روک تھام کے لیے دینی اشاعت کی نگرانی کا باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیا ہے. اور اس کے بعد 21واں ادارہ جو ہے وہ بڑا مزیدار ادارہ ہے اور مغرب کو اس میں بہت شدید تکلیف ہوگی، مگر یہ بڑا مزے کا ادارہ ہے. آپ گیس کریں یہ کیا ہوگا؟ یہ ہے فدائی حملوں اور معسکرات کا ادارہ. معسکر یہ کہتے ہیں وہ اپنے ٹریننگ سینٹر کو، جو فوجی ٹریننگ سینٹر سے معسکر کہتے ہیں، اور فدائی حملوں کا انہیں پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ ادارہ قائم کر دیا ہے. اور اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ 21 محکموں میں سے دینی امور کے حوالے سے 6 ادارے ایسے ہیں جو صرف وہی ہیں جو ایک اسلامی حکومت قائم کر سکتی ہے. بالکل آپ کسی جمہوری حکومت سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ 6 ادارے ہیں جن کا تعلق ٹوٹل پیور عمارت اسلامی سے ہوگا، اور شاید یہ ایک یونیک چیز ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی میڈیا کے متعلق کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم جب برسر اقتدار آئے تھے تو میڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ مس کیا جس کی وجہ سے ڈی فیم ہوئے. کیا انہیں 20 سال لگے یہ بات سمجھنے میں کہ میڈیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اوپر لے جا سکتی ہے اور ہمیں نیچے لے جا سکتی ہے؟ نہیں، اس میں ایک پہلے فکرہ میں چینج کروں گا. آپ نے کہا میڈیا ہی ایک ایسی چیز ہے، تو انہوں نے میڈیا کے بغیر اوپر آ کے دکھا دیا. ہاں، اسے یوں کہنا چاہیے کہ کیا انہیں 20 سال لگے اس بات کو سمجھنے میں کہ میڈیا کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ میں تو سوال کو تھوڑا چینج کر لیتا ہوں. ٹھیک. اچھا، تو 20 سال نہیں لگے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوئی انیشلی 4-5 سال کے بعد ہی طالبان کی جانب سے ان کے فدائی حملوں کی، ان کی کارروائیوں کی ویڈیو سامنے آنے لگ گئی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ملا داد اللہ کا ایک کلپ بہت زبردست چلا تھا جس میں انہوں نے چند غداروں کو پکڑا تھا جو مخبری کرتے تھے، ان کے سر قلم کیے گئے تھے. تو باقاعدہ اس کی سماعت کیس کی، اس کے بعد ان کے سر قلم کرنے کی تصاویر، ویڈیوز پوری کی پوری پبلش کی گئیں، پہنچائی گئی ہم تک. وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اگر غداری کرو گے تو سزا یہ ملے گی. اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے جو زخمیوں کی امداد کی، جو کچھ بھی کیا، اسے وہ میڈیا کوریج دیتے رہے. لیکن چونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں ہے خیر، تو وہ اس طرح سے ان کا سامنا نہیں کر سکے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جس کے یہ شکار بھی ہو گئے. اب انہوں نے سمجھ بھی لیا اور آہستہ آہستہ وسائل بھی ان کے پاس آ رہے ہیں. ان کے سامنے ایسے آدمی موجود ہیں جو بین الاقوامی زبانوں میں بات کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اب یہ پروپیگنڈا کے محاذ پر بھی صحیح کھڑے ہوں گے. سمجھے کہ وہ ان کے میڈیا کے اتنے پازیٹیو ویوز کی وجہ سے جو ویسٹ ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی بہت زیادہ. ویسٹ کو تو ہر پازیٹیو عمل سے تکلیف ہوگی، طالبان کریں گے. دیکھیں، پہلے بھی میں کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ انہیں افغانستان پہ حملہ 9/11 کی وجہ سے نہیں کیا، اسامہ بن لادن کی وجہ سے نہیں کیا، القاعدہ کی وجہ سے نہیں کیا، احمد ظواہری کی وجہ سے نہیں کیا. انہوں نے اس وجہ سے حملہ کیا تھا کہ ایسا نظام اٹھ رہا تھا جو نظام سرمایہ داری کو چیلنج کرنے والا تھا. کرنل قذافی کو کیوں
مارا گیا. اس نے کہا تھا کہ میں بین الاقوامی کرنسی ڈالر وغیرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, میں اپنا گولڈ کا دینار شروع کروں گا. اگر گولڈ کرنسی آتی تو امریکہ کی بالادستی ختم ہو جاتی. انہوں نے بھی سود کے نظام سے انکار کر دیا تھا, میڈیا کے نظام سے انکار کر دیا تھا, انہوں نے نظام سرمایہ داری کو چیلنج کیا تھا. تو یہ دراصل دو نظاموں کی جنگ تھی. تو ابھی بھی اگر اس کا رائز ہو رہا ہے تو ایک نیا نظام جو ہے ان کے سامنے آ تو رہا ہے, چیلنجنگ ہے, انہیں اس سے فیس کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی کمیشن برائے معدنیات بھی آپ نے ذکر کیا, وہ بھی شعبہ انہوں نے جو ہے تیار کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں سے جو معدنیات نکلیں, کیونکہ بہت سے ریسرچز ہیں کہ افغانستان میں ایسی معدنیات ہیں جو ان کو بلین ڈالرز دے سکتی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا فیوچر افغانستان کی جو معدنیات ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوں گی؟ جی بالکل پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس را مٹیریل تو موجود ہے, لیکن ان معدنیات کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے جو پروسیسنگ کی مشینیں ہوں گی, انہیں اس کے بعد فائنل شکل میں جیسے لایا جائے گا, ان کے پاس نہ وہ ٹیکنالوجی ہوگی, نہ وہ ہنر ہوگا, نہ اس طرح کے آدمی ہوں گے. تو یقینی طور پر یہ را مٹیریل کو پوری دنیا کو سپلائی کریں گے اور اس کے عوض اپنے لیے آسانیاں بھی بائی کریں گے. یہ تو نارمل سی بات ہے. کیا وہ ٹیکنالوجی چائنا یوز کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. دیکھیں چائنا, رشیا, پاکستان, انڈیا, یہ تو اس کے قریب ترین ہے نا, جن کی سرحدیں بھی کئی جگہوں سے مل رہی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت بھی کریں گے. انڈیا نے وہاں پر نیگیٹو رول بہت زیادہ پلے کیا, اس وجہ سے انڈیا کے امکانات نسبتاً کم ہیں. حالانکہ طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں. اس نے انفراسٹرکچر بنایا ہے, اس نے بلینز آف روپیز یا ڈالرز خرچ کیے ہوئے ہیں, تو اگر وہ ان کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ وہاں رہنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہندو کی ایک خاص نیچر ہوتی ہے, یہ سازش کرنے سے باز نہیں آتا. اس لیے انڈیا کے معاملے میں طالبان کو محتاط رہنا ہوگا. پاکستان دل و جان سے ان کے ساتھ ہوگا. چائنا کے اپنے مفادات ہیں, رشیا کے اپنے مفادات ہیں, وہ امریکہ کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتے, اس لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ ان کی علاقائی مجبوری ہے. ڈاکٹر صاحب افغانستان میں افغان حکومت, اب طالبان کی حکومت آ گئی ہے, اور اس سے پہلے وہاں پہ امریکہ جو انہوں نے بہت ہی وقت گزارا, وہاں سے وہ نکل گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں افغانستان کے, انہوں نے کیا اثر لیا ہوگا طالبان کے آنے اور امریکہ کے جانے سے؟ ایک تو بڑی کلیئر کٹ بات یہ ہوئی کہ افغان طالبان نے, بلکہ افغان عوام نے امریکہ کا اصل چہرہ دیکھ لیا. وہ جو ہر جگہ پہ نجات دہندہ بن کر پہنچتے ہیں, ہم عورتوں کے حقوق کے محافظ ہیں, ہم بچوں کے حقوق کے محافظ ہیں, ہم جانوروں کے حقوق کے محافظ ہیں, ہم بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہیں, یہ نعرے تھے نا ان کے. ان نعروں کی آڑ میں یہ دنیا پہ تباہی اور قتل و غارت گری کرتے ہیں. تو افغان عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ امریکہ کتنا بڑا منافق, جلاد اور سفاک ہے. ایک تو یہ ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا. دوسرا انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ امریکنز جو ہیں, امریکن جرنیل جو ہیں, یہ انتہا درجے کے کرپٹ ہیں. اگر آپ افغان عوام کی اوپینین بھی لیں اور اگر آپ امریکن اخباروں میں بھی آرٹیکل چھپ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں, تو امریکن جرنیلز نے اپنی قوم کو مسلسل دھوکے میں رکھا. وہاں سے پیسے لاتے رہے, انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کو جو پیسے لائے, وہ اگر 100 آیا تو اس میں سے 1 لگایا. اسلحے کے نام پر جو لیا, فوجی ٹریننگ کے نام پر لیا, افغان آرمی کی ٹریننگ کے لیے جو لیا, ان کے یونیفارمز کے لیے لیا, ہر جگہ پر گھپلا ہوا. تو انہیں یہ بھی پتہ لگا کہ یہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں, ان کے اوپر ایمانداری کا ان سے توقع کرنا یہ بالکل بے سود ہے. یہ ہوا. اس کے بعد مقامی لوگوں کی طالبان نے مدد کی. طالبان نے انہیں سپورٹ کی, ان کی حفاظت کی, ان کی مدد کی. اس کے نتیجے میں طالبان کا امیج بوسٹ کر گیا. پوری دنیا میں طالبان کو ظالمان کہہ کے پیش کیا جا رہا تھا, ان کے جہاد کو فساد کہہ کے پیش کیا جا رہا تھا. طالبان سے زیادہ اجڑ, گنوار, وحشی کسی کو دکھایا نہیں جاتا تھا کہ یہی ہے سارا کچھ. حتیٰ کہ پاکستان میں بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا. لیکن طالبان کو افغان عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے اوپر ان کا اعتماد بڑھ گیا. اعتماد بڑھنے کا نتیجہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جیسے طالبان نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا, پورے کے پورے صوبے 2-2 گھنٹے میں فتح ہوتے گئے. وہ فتح ایسے نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو مار مار کے فتح کیا, وہ آگے گئے, لوگوں نے سرنڈر کیا کہ تم سب سے بہتر ہو. تو امریکہ کے آنے کا طالبان کو بہت فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو پرانی جو حکومت ہے افغانستان کی, اس کے جو ملازمین ہیں جتنے بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ کیا طالبان حکومت کو ان کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ دیکھیں, طالبان حکومت نے یہ کہا ہے کہ تمام سابقہ ملازمین اپنے عہدوں پر کام کریں گے مگر ایمانداری سے. اب وہ بالکل انفراسٹرکچر خراب کر دیں گے اگر, تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی نا. ایک آدمی ایک ادارے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے لوگوں کو سمجھ رہا ہے, اس کے کام کے طریقہ کار کو سمجھ رہا ہے, اس کی پینیٹریشن کہاں تک ہے اس کا انہیں بھی اندازہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اکھاڑ پچھاڑ کرتے, انہوں نے کہا کہ تمام لوگ کام کریں گے, بلکہ ہمیں مزید ٹیکنیکل ہنرمند افراد کی ضرورت ہے, ہم تمام کو ویلکم کہیں گے, وہ کسی کو نکال نہیں رہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ جو انہوں نے حکومت تشکیل دی ہے, اس حوالے سے بھی بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو, یہ کیونکہ کسی چیز رہ نہ جائے, یہ کہ جو انہوں نے انتظامی تشکیل کی ہے اس میں ایک امیر المومنین ہے,
نائب اول ہیں، نائب دوم ہیں اور مرکزی رہبری شورا ہے جس میں کچھ لوگ ہوئے شامل۔ اب اس انتظامی تشکیل میں جو ٹاپ 4 آدمی ہیں یہ وہ ہیں جو گوانتانامو بے، بدنام زمانہ امریکی جو جیل تھی اس کے اندر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اول دن سے لے کر آخر تک قربانیاں دی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد میں استقامت کا مظاہرہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاز کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ تو انہوں نے ان 4 آدمیوں کو میجر عہدوں پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں دینے والوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر آپ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو نعرے کچھ اور لگائے جاتے ہیں، کوئی نعرہ لگاتا ہے ورکرز کو جگہ دیں گے، کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ یوتھ کو جگہ دیں گے، کوئی نعرہ لگاتا ہے، مگر اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی الیکٹیبلٹی نہیں تھی، اس کے پاس، اس کا مطلب کیا الیکٹیبلٹی کا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے الیکشن میں لگانے کے لیے، الیکشن میں 5 7 10 کروڑ تو ابھی لگ جاتا ہے ایک حلقے پہ، تو یہ غریب آدمی ہے، بندہ بہت اچھا ہے مگر الیکٹیبل نہیں ہے۔ الیکٹیبل نہیں کا مطلب کیا، پیسے نہیں ہیں، تو تمام قربانیاں دینے والے پیچھے، سرمایہ دار آگے۔ طالبان نے ان لوگوں کو جگہ دی ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جیل کاٹی ہے، وہ بھی امریکی جیل، گوانتانامو بے کی جیل۔ یہ بڑی پلیزنٹ بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویشچن آپ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے افغانستان میں متفقہ حکومت قائم کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ بات میں نے شروع میں بھی کہی کہ 100% متفقہ حکومت تو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے، تھوڑی بہت اوپر نیچے چلتی رہتی ہے، لیکن طالبان کے پاس جو چند پلس پوائنٹس ہیں انہیں دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ طالبان کیا کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات، ان کے پاس قوت نافذہ ہے، وہ جو چاہیں اسے بزور قوت بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے کابل فتح کیا تو وہ بزور قوت بھی کر سکتے تھے، اسی طرح باقی صوبوں میں جب انہوں نے پینیٹریٹ کیا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ گولیاں چلائے بغیر عوام کو ساتھ لے کر جائیں، عوام ان کے ساتھ ہیں اور قوت نافذہ طاقت بھی ان کے پاس ہے، ایک بات یہ کلیئر ہے۔ دوسری بات یہ کہ طالبان وہاں پر اسلامی حکومت چاہتے ہیں، امارت اسلامیہ افغانستان۔ اگر آپ مجموعی طور پر افغانستان کا مزاج دیکھیں تو ایک محدود طبقے کو چھوڑ دیں اگر، تو عمومی مزاج جو ہے اسلام پسند ہے۔ مغرب جو واویلا کرتا ہے کہ یہ داڑیاں رکھتے ہیں، یہ پگڑیاں پہنتے ہیں، عورتوں کو برقعے پہناتے ہیں، ٹوپی والے برقعے پہناتے ہیں، عورتوں کو وہ فیشن شوز میں شریک نہیں ہونے دیتے وغیرہ وغیرہ، تو اگر آپ غور کریں تو یہ بیسیکلی ان کے کلچر کا حصہ ہے، اٹس ناٹ ڈیو ٹو ریلیجن، ان کا صدیوں سے کلچر بھی ایسا ہی جا رہا ہے، تو وہ اسلام پسند بھی ہیں، ان کا کلچر بھی یہ ہے، اور طالبان اسی کلچر کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ وہ کون سا؟ ظاہر شاہ کی طرح انہیں ویسٹرنائز کرنے جا رہے ہیں، تو قوت نافذہ بھی ان کے پاس ہے، عوام اسلام پسند ہیں، اور تیسری چیز عوام کو طالبان پر اعتماد ہے۔ ان کے پاس گزشتہ 5 سال جو پہلے والے تھے طالبان حکومت کے، اس کا ٹریک ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے، اور اس وقت بھی جس طریقے سے طالبان نے مزاحمت کی، استقامت کا استعارہ بنے، اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد جس طرح عام معافی کا اعلان کیا اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عہد کیا، ان چیزوں نے تمام عوام کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جڑنے کو تیار ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت جلد طالبان ایک ایسی حکومت بنانے میں تو کامیاب لگ بھگ ہو ہی چکے ہیں، اسے اسٹیبلش کرنے میں اور اس کا سکہ منوانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ تمام ضروری لوازمات ہیں جو ایک مستحکم حکومت کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ آنے والے وقتوں میں جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہوں گے اور ان سے کیسے نپٹیں گے۔ جو بھی معاملات تھے ان سب کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔